بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ احتشام بشیر سینئر صحافی پشاور کے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام، جو صورتحال ہم خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سخت قسم کے جو بیانات کا سلسلہ ہے وہ ترک نہیں کر رہے۔ دوسری طرف ایک تو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے جا کے ملاقات کی، اور آج انہوں نے سرمایہ کاری سہولت کونسل جو ہے اس اجلاس میں وہ شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں یہ اجلاس تھا۔ اس اجلاس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ایک بحرانی کیفیت ہے خیبر پختونخوا میں اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی حد پر، جو گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے فرمان جاری کیا ہے کہ اسمبلی اجلاس بلایا جائے۔ دوسری طرف حکومت خائف ہے کہ جیسے یہ اجلاس بلایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مخصوص نشستوں پر حلف برداری ہوگی، اور اس کو روکنے کے لیے تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس معاملے کا حل کیا ہے، اور کیا گورنر کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کل ہو رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ فدا صاحب۔ جیسا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے الیکشن کے بعد، جب سے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد آئینی بحران پر ایک جو ہے وہ قسطیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ کبھی پہلے وہ خواتین کے آپ کو پتہ ہے نشستوں کے حوالے سے، اب جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے تب ان کے حلف کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کا اقدام اٹھائے گی کہ جو خواتین کی نشستیں جو تقسیم کی گئی ہیں اپوزیشن جماعتوں میں، تو ان کو حلف نہ لینے دیا جائے، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اور اپوزیشن نے جو پریس کانفرنس کی تھی چند روز قبل، تو اس میں یہی ڈیمانڈ کی گئی تھی اسپیکر سے اور گورنر خیبر پختونخوا سے کہ آئینی کردار ادا کرتے ہوئے اجلاس بنائیں تاکہ سینٹ الیکشن سے پہلے حلف لیا جا سکے خواتین کو۔ آپ کو پتہ بھی ہے کافی اہم ہے ایوان بالا سینٹ کے حوالے سے، کہ جہاں پر اس کی تعداد ہونا بہت ضروری ہے جب آرڈیننس یا قانون جو ہے پاس کیا جاتا ہے۔ تو جو پی ٹی آئی یا سنی تحریک کونسل ہم کہیں گے، ان کی یہی ایک ضرورت ہے کہ اگرچہ ان کو روکا گیا تھا پارلیمان کے حوالے سے، تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ میں ان کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہو۔ اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان خواتین کو جو ملے ہیں سیٹیں اپوزیشن جماعتوں کو، ان کو روکا جا سکے۔ تو اسی لیے اپوزیشن نے جو ہے وہ جب اجلاس نہیں بلایا گیا اسپیکر کی جانب سے، تو انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا سے مطالبہ کیا، ان کو لیٹر لکھا گیا کہ جی آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ لیکن گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے جو آرٹیکلز کے حوالے دیے ہیں 109 کا، 105 کا اور پھر 48 آرٹیکل کا، تو اس کے تحت گورنر کے پاس اجلاس بلانے کی اختیارات تو ہیں، لیکن وہ حالات نہیں ہیں جو ابھی موجودہ حالات ہیں۔ گورنر کے پاس سب سے پہلا اختیار یہ ہے کہ وہ جب اسمبلی کی تشکیل دی جاتی ہے تو 109 کے تحت جو وہ اجلاس بلا لیتے ہیں پہلی مرتبہ۔ پھر دوسری بار جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایوان پارلیمنٹ میں جو ہے وزیر اعلیٰ اعتماد کھو چکے ہیں، تو وہ محسوس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے کہیں گے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ نہیں، اس صورتحال میں وہ اسپیکر سے کہیں گے جی آپ اس حوالے سے اجلاس بلائیں۔ یہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایجنڈے پر کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو جو حوالے دیے گئے ہیں اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں آئین کے آرٹیکلز 109، 105 اور 48، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے کسی ممبر کے حلف کے لیے اسپیشلی اس کے اوپر اجلاس بلائیں۔ یہ صرف اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ حکومت جو ہے محکمہ قانون کی جانب سے سمری ارسال کی جاتی ہے وزیر اعلیٰ کو، پھر اس کے دستخط کے بعد گورنر کے پاس بھجوائی جاتی ہے کہ وہ پھر اس پر اجلاس بلائیں۔ دوسری صورت میں اپوزیشن جو ہے وہ ریکوزیشن کرتی ہے سیکرٹری کے پاس یا اسپیکر کے پاس جمع کرائی جاتی ہے کہ بھئی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، لیکن وہ تعداد ابھی مطلوبہ جو 33 ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں ابھی جو لیٹر یا فرمان آپ گورنر کی جانب سے کہیں وہ سیکرٹری خیبر پختونخوا اسمبلی کو موصول ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس پر قانونی آئینی رائے کے لیے جو ہے وہ محکمہ قانون کو بھجوا دیا ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا کیا رد عمل ہے؟ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایسا ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ گورنر کی جانب سے ایسی صورتحال میں اجلاس بلایا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو ان کے اس بھی علم میں کہہ سکتے ہیں، یا ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ گورنر کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں جو آرٹیکلز کے حوالے دیے گئے ہیں، اس لیے محکمہ قانون کو بھجوایا گیا ہے، اور اس کے رائے آنے کے بعد پھر جو ہے یہ اجلاس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو گورنر نے بھی تو قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد یہ قدم اٹھایا ہوگا، یا نہیں انہوں نے جٹ پٹ لکھ لیا اور فرمان جاری کر دیا؟ یہ 3 جو آرٹیکل حوالے دیے گئے ہیں گورنر کے فرمان نے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ گورنر جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اسمبلی اجلاس بلا سکتے ہیں۔ اس میں حالات کا ذکر کیا گیا ہے کہ گورنر
کن حالات میں اجلاس بلا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اسمبلی تشکیل دی رہی ہو, دوسرا یہ کہ جب وزیر اعلیٰ عدم اعتماد کے لیے اعتماد ایوان کا کھو چکے ہوں اس حوالے سے اجلاس بلائیں گے. تیسرا یہ کہ جب کیبنٹ یا چیف منسٹر ان کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ اجلاس بلائیں. اور یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں, یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں. تو اگر کسی نے ان کو رائے دی ہے تو میرے خیال میں انہوں نے رائے گورنر صاحب کو غلط دی ہے. اگر آپ پریس کانفرنس اپوزیشن کی دیکھیں تو احمد کنڈی جو پیپلز پارٹی کے, ان سے یہی کویشچن کیا گیا تھا کہ اگر اسپیکر اجلاس نہیں بلاتے, وزیر اعلیٰ اجلاس کے لیے وہ اقدامات نہیں اٹھاتے, الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آتا, تو پھر آپ کیا گورنر سے کردار کا مطالبہ کریں گے؟ ان کو تو یہی جواب تھا کہ ان معاملات میں گورنر کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ اجلاس نہیں بلا سکے. اور احمد کنڈی آج بھی اپنے موقع پر قائم ہیں. بالکل, آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھئی گورنر کے پاس ان صورتحال میں کوئی وہ نہیں ہے, کردار نہیں کہ وہ اجلاس بلائیں. تو میرے خیال میں یہ ایک قانونی جنگ چھڑ گئی ہے. اگر حکومت جو ہے وہ گورنر کے فرمان پر اجلاس نہیں بلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں گورنر کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے, وہ کون سی قانونی جو دوسری راستہ ہے وہ اپناتے ہیں. لیکن اپوزیشن کے پاس ابھی بھی عدالت کا راستہ بچا ہوا ہے, وہ ہو سکتا ہے. حاجی غلام علی صاحب JUI سے تعلق رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب حلف برداری ان مخصوص نشستوں پر نہیں ہوگی تو جمعیت علماء اسلام کو بھی نقصان ہوگا. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کدھر جائے گا, اور جب سینٹ الیکشن ہوگا تو یہ ایوان پورا ہو جائے گا اس وقت تک, یا یہی معاملہ اسی طرح لٹکا رہے گا؟ دیکھیں فضا, مجھے گورنمنٹ کے جو ارادے ہیں وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ اجلاس انہوں نے نہیں بنانا. اچھا, اگر کسی صورتحال میں, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسمبلی جو سیکریٹریٹ اس کا یہ کہنا ہے کہ گورنر اگر سمن جاری کر دیتے ہیں اجلاس کے لیے تو ان کے رولز ہیں, وہ مجھ سے بھی یاد نہیں ہے, اس رولز کے مطابق جو ہے پھر یہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں اسمبلی والے کہ وہ پھر اجلاس بنائیں. تو اس جو رولز ہے اسمبلی کا جو رولز ہے, پروسیجر ہے, اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جو محکمہ قانون کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ اس کی, اور اگر یہ صورت بنتی ہے ان رولز کا استعمال کرتے ہوئے اسمبلی اجلاس بلا دیا جاتا ہے, تو کیا سنی اتحاد کونسل کے لوگ یا PTI کے لوگ آئیں گے اس دن؟ دیکھیں یہی صورتحال ہے نا. اگر رائے آ جاتی ہے محکمہ قانون کی جانب سے, چونکہ جو رولز حوالے دیے گئے گورنر کی جانب سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے, لیکن جب فرمان جاری ہو جائے تو اسمبلی کے رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اجلاس بلانا ہے, تو محکمہ قانون سے یہ بھی پوچھا گیا کہ پھر ہم نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہماری کیا پوزیشن ہوگی, اسمبلی کا کیا کردار ہوگا. اگر محکمہ قانون یہ کہتا ہے کہ جی فرمان تو جاری ہو گیا ہے چاہے جس حالات میں بھی ہو, لیکن آپ کے رولز کے مطابق اجلاس بلانا پڑتا ہے, تو پھر اجلاس بلایا جائے گا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یا تو اس میں جو ہے وہ کورم کی نشاندہی کی جائے گی, جیسے پہلے ہو چکا ہے, آپ کو یاد ہو جب حکومت کو کسی چیز کو روکنا ہو یا اپوزیشن کو کاؤنٹر کرنا ہو تو پھر وہ کورم کی نشاندہی کر دیتے ہیں, پھر وہ اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے. وزیر قانون آفتاب عالم کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے؟ تو ان کے کوئی ایسی سچ کوئی واضح وہ نہیں آیا, لیکن ان کو یہی کہنا ہے کہ گورنر کو اس حوالے سے اجلاس مداخلت نہیں کرنی تھی, میں دیکھ رہا تھا اجلاس نہیں بلانا چاہیے تھا. انہی کے نام کے حوالے سے چل رہا تھا کہ ایک تو گورنر کا یہ اختیار نہیں ہے, اور ان کا اسمبلی اجلاس بلانا شرمناک ہے. یہ شرمناک لفظ وزیر قانون نے مشیر اطلاعات کا بھی جو ہے وہ بھی ان کا بھی رد عمل سامنے آیا تھا کہ گورنر کو ایسا غیر قانونی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے, تو انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا تھا گورنر سے کہ ان کو سیف کا کہ اس سے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. لیکن اب یہ قانونی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے. میں آپ کو یہ بتایا کہ پہلے کہ حکومت کا ارادہ نہیں رکھتا کہ الیکشن سینٹ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے, کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے 11 نشستیں ہیں, 7 جنرل ہیں, 2 ٹیکنوکریٹ کی ہیں, 2 خواتین کی ہیں. اگر اپوزیشن کی خواتین حلف اٹھا لیتی ہیں تو پھر کم از کم 2 سیٹیں جو ہیں وہ تو اپوزیشن کو ملنی ہی ملنی ہے جنرل نشستوں کی. ایک جو ہے وہ 2 ٹیکنوکریٹ اور 2 خواتین کی تو حکومت کو مل جائیں گی, لیکن گورنمنٹ کی اپوزیشن کی یہ بھی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ خواتین کی ایک نشست بھی حاصل کر لیں. لیکن جو ارادے ہیں اپوزیشن کے وہ حکومت کو پتہ ہے, اور جو حکومت کے ارادے ہیں وہ اپوزیشن کو پتہ ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو 2 اپریل کو سینٹ کے ہونے والے الیکشن اس سے قبل یہ حلف برداری کا معاملہ جو ہے وہ حل کر لیا جائے. اور ایک طرف اگر علی امین گنڈاپور کے بیانات کو دیکھا جائے, انتہائی سخت بیانات ہوتے ہیں. پھر یہ معاملہ بھی دیکھا جائے خیبر پختونخوا اسمبلی والا, اور پھر وہ پہلی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی, اور آج جو اجلاس ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں سرمایہ کاری سہولت کونسل کا, تو اس میں بھی علی امین گنڈاپور نے شرکت کی. تو ایک طرف یہ صورتحال ہے, اور مرکزی سطح پر ہم خیر سگالی والے جذبات, خوشگوار مناظر ہم دیکھتے ہیں. تو کیا بن رہا ہے, ماحول کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں ودا, جب علی امین آئے ہیں وزیر اعلیٰ بنے ہیں, ان کو بریفنگز دی گئی ہیں مختلف محکموں کے جانے سے, محکمہ داخلہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی,
بریفنگ یہ دی کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ صوبے کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں. جو انہوں نے ابھی صحت کارڈ کا اجرا بھی کر دیا ہے, اس کے بعد پینشنز ہیں, سیلریز دینی ہیں, پروجیکٹس ہیں, ترقیاتی کام ہیں, ان سب کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کو کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ صوبے کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس کے باوجود انہوں نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے صحت کارڈ کے حوالے سے. تو صوبے کی مالی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے وہ تعلقات استوار کرنے ہیں. اور جیسے کہ ہم پڑھ بھی رہے تھے اور دیکھا بھی ہے کہ عمران خان نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ صوبے کے بہتر مفاد میں آپ کو جس سے بات کرنی ہو اپنے آپ کو کرنی چاہیے, جس کے پاس اپنے جانا ہو, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, آپ کو جانا چاہیے. تو اسی پالیسی کے مطابق پہلے بھی پرائم منسٹر سے ملاقات کر چکے ہیں, اور آج بھی جو سرمایہ کاری کے حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے. لیکن ان کے سر پہ ایک نہیں بلکہ دو تلواریں لٹک رہی ہیں. ایک الیکشن کمیشن کا نوٹس کی, اور دوسرا احتساب عدالت کی جانب سے وارنٹ گرفتاری. جی ہاں, تو ان کی گرفتاری کا کوئی امکان ہے؟ تیسرا بھی ہے, 9 مئی کے واقعات کا کیس بھی ان کے اوپر ہے. تو یہ اطلاعات جو ہیں مختلف جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ذرائع ہیں ان سے یہ آ رہی ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ حکومت جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پر کارروائی تیز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. جو مقدمات درج کیے گئے ہیں اس میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے, کیونکہ فی الحال تو وہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد تک چلے گئے ہیں. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ ڈی آئی خان اور پشاور تک جو ہے وہ ٹریول کرتے رہیں گے. ماضی میں بھی اسی طرح آپ نے دیکھا تھا کہ پریس خٹک کئی دنوں تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے باہر نہیں نکلے. تو اس کے لیے پھر اگر ضرورت پڑتی ہے گرفتاری کی تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پھر ارادہ کیا ہوگا, حکمت عملی کیا ہوگی کہ خیبر پختونخوا سے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیسے کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی ہے گرفتار کرنے والا تو آئیں, مجھے گرفتار کر لیں. آپ نے ان کا بیان پڑھا ہوگا. لیکن یہ محاذرائی کی طرف حالات جو ہیں وہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ابھی تو شروعات ہیں. وہ جو صوبے کے مالی معاملات تھے, بقایا جات, اور پھر بتایا گیا تھا علی امین خان گنڈاپور کو کہ جب IMF کا وفد چلا جائے گا, یہ معاہدہ طے پائے گا, تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا فارغ ہو جائیں گے, محکمہ خزانہ کے لوگ بھی فارغ ہو جائیں گے, تو اس کے بعد پھر صوبے کے مالی معاملات کو بھی دیکھا جائے گا. تو اس معاملے میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اگر ہونی ہوتی تو ان کو کچھ نہ کچھ ایک ساتھ کے طور پر پیسے ریلیز کر لیجیے ہوتے. لیکن ابھی تک جو گورنمنٹ کے مطابق جو ہے ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کوئی یہ وعدے یا دہانیاں کرائی ہیں, لیکن ابھی تک ان کو پیسے ریلیز نہیں کیے گئے ہیں. کیونکہ ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے, مارچ کا مہینہ چل رہا ہے, ختم ہونے والا ہے, تو 3 مہینے ان کے پاس رہ گئے ہیں. اور ایک مراسلہ بھیجا تھا چیف سیکرٹری کی تقرری کے لیے, سید شہاب علی شاہ کا نام تھا, پھر وہ واپس بھیجا گیا. پھر یہاں سے 3 ناموں کی جو ایک مراسلہ تھا وہ بھی بھیجا گیا. اس کا کیا بنا؟ اس حوالے سے بھی ابھی فی الحال خاموشی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ عید سے پہلے جو ہے یہ معاملہ حل کر لیا جائے گا. اس کو ڈیلنگ ٹیکٹس کے طور پر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیل کرے گی کہ بھئی ہم کر رہے ہیں, سمری ہمارے پاس آ گئی ہے. لیکن ابھی تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوئی. لیکن جو صورتحال چل رہی ہے یہاں پر خیبر پختونخوا میں, سیاسی صورتحال, اس کے اور دیکھتے ہوئے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی سے اسمبلی کے اوپر عمل کرے گی. بہت شکریہ احتشام بشیر آپ کا. اور ناظرین, دیکھتے ہیں عید کے بعد دمادم مست قلندر ہوتا ہے یا چھوٹے اور بڑے آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں. ہمیں بھی انتظار رہے گا, اور جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ.